میموری کیوز کا مطلب یہ ہے ہنٹ. اپنے ذہن میں مختلف کانسیپٹس کے جو ہنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. مثلاً اگر آپ پڑھ رہے کوئی سائیکالوجی یا کوئی میموری یا کوئی اسٹڈی اسکل یا انگلش، تو آپ کسی بھی کانسیپٹ کو لنک کر سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھڑکی میں دیکھ رہا ہوں، تو جس وقت میں پڑھ رہا ہوں تو اور اس پڑھتے ہوئے جب میری نظر کھڑکی کی طرف گئی تو میں یاد رکھوں گا بھائی اس وقت میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ یہ بات میں پڑھ رہا تھا. تو آپ کیا کریں گے؟ ہنٹ اپنے ذہن میں کریٹ کر لیں گے. جب آپ ایگزام دے رہے ہوں گے اور کوئی چیز آپ بھول رہے ہوں گے تو آپ یہ یاد کریں گے کہ جس وقت میں یہ کتاب یا چیز پڑھ رہا تھا تو اس وقت کیا ایونٹ ہو رہا تھا. شور ہو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، چائے پی رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، میوزک چل رہا تھا، واٹ ایور. تو آپ اس ایونٹ کو لنک کرتے ہیں اپنی میموری کے ساتھ اور پھر وہ چیزیں خود بخود لنک ہونا شروع ہو جائیں. اس کا ایک اور طریقہ یہ کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس انگلش ویکیبلری یاد کرتے ہیں تو میں اکثر انہیں جب انگلش کی کلاس لیتا ہوں، لینگویج پڑھاتا ہوں، تو اکثر میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی میموری ویکیبلری یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو کورنولوجیکل آرڈر میں یاد کریں، یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں. ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ کو 40 ورڈس دیے گئے یاد کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ ان 40 ورڈس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ اس میں اے سے شروع ہونے والی ویکیبلری کتنی ہے، بی سے کتنی ہے، سی سے کتنی ہے، اور پھر اس کو اس طرح یاد کریں. جب آپ اس کو ریمائنڈ کریں گے، ریویو کریں گے، جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ ذہن میں دیں گے اے کے کیا لفظ تھے، بی کے کیا تھے، اینڈ دین یو کین گیو دا آنسر. دس از کالڈ جاٹ ڈاؤن میموری کیوز. نمبر 3 از سروے دا ٹیسٹ. آپ کے سامنے ایگزامینیشن پیپر ہے، آپ کے سامنے ٹیسٹ پیپر ہے، تو یہ نہیں کہ پیپر آتے ہی شروع ہو گیا آپ لکھنا. ایٹ لیسٹ گیو یور ٹائم almost 2 and 3 minutes to survey the examination paper کہ بھائی پیپر اس طرح کا ہے، اس میں کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا آسانی ہے، اور اپنے حساب سے اس کو آپ 2-3 دفعہ سروے کریں، یعنی اس کو غور سے جائزہ لیں. دین پلان اینڈ یوز آل یور ٹائم. اب آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے اور آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ یہ 3 گھنٹے مجھے جو دیے گئے ہیں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ سروے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سا سوال آسان ہے، کون سا مشکل ہے، کس کو کتنا ٹائم دیا جانا چاہیے اور کس کو کتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے، کون سے سوال کے مارکس زیادہ ہیں اور کون سے سوال کے مارکس جو ہیں کم. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ریڈ ڈائریکشن. اکثر اسٹوڈنٹ ڈائریکشن کو نہیں پڑھتے، تو جب وہ ایگزام دے کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے یار تو 5 سوال کرنے تھے مجھے 4 سوال کر کے آ گیا، یا 6 سوال کرنے تھے مجھے 5 سوال کر کے آ گیا، میں سمجھا 5 سوال ہوں. کیونکہ عموماً لوگ 5 ہی سوال دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سوال ہیں لہٰذا 5 کرنے، بعد میں کہتے ہیں کہ 5 نہیں 6 تھی انکلوڈنگ فل ان دی بلینکس. So read the direction carefully so that you will not miss a single, you know, question paper. Now before test کی جو بات ہو گئی، اب ٹیکنیک ڈیورنگ دا ٹیسٹ. ٹیسٹ کے دوران ٹیکنیک کیا ہے؟ ڈو ایزی کوشچن فرسٹ. ٹھیک ہے، ایسا ضرور ہوگا کہ پورے پیپر کے اندر ایک سوال ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کے لیے آسان ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پورے پیپر میں کوئی سوال ایسا نہ جو آپ تھوڑا سا کر نہ سکیں. تو فائنڈ آؤٹ کہ ان سوالات میں سے وہ کون سوال ہے جو آپ کے لیے آسان ہے. سوال ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن آپ کے لیے آسان اس لیے کہ اتفاق سے آپ نے وہ پڑھا ہو. تو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کون سا سوال ہے جو آپ میکسیمم اچھا کر سکتے ہیں. اینڈ دین اٹیمپٹ دیٹ کوسچن. اسکپ اینڈ ریٹرن ٹو ڈیفیکلٹ کوسچن. اب آپ کوئی سوال کر رہے ہیں اور سوال کرتے کرتے آپ کو محسوس ہو کہ اس میں کافی ڈیفیکلٹیز ہے، تو یا تو 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کہیں گے بھائی اس کو کمپلیٹ کر کے اگلا کوشچن میں کروں، لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو 1.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو آپ کے پاس جو آخری کے 1.5 گھنٹے بچے اس میں آپ کو 4 سوال اور کرنے جو آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سوال جو آپ کر رہے ہیں وہ مشکل ہے تو اس کو آپ کچھ دیر کے اسکپ کر دیں اور جو اس سے آسان سوالات ہے اس کو کرنا شروع کریں. اور جب آپ ان سوالات کو کر لیں تو واپس آ جائیں اس ڈیفیکلٹ کوشچن اور پھر اس پہ ٹائم دیں. یہ دیکھیں کہ سوال جو آپ کر
رہے ہیں اس میں کوئی پینلٹی تو نہیں ہے. پینلٹی کا مطلب یہ کہ ایسا تو نہیں کہ اس کو کوئی نیگیٹو مارکنگ یا آپ نے سوال کا جواب لکھنا شروع کیا لیکن اس میں لکھا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس سوال کے جواب میں یہی لکھا تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. جیسے اگر ایم سی کیوز کر رہے ہوتے ہیں, غلط ایم سی کیوز ہو گئے تو آپ کے -2 ہو جائیں گے. جیسے آئی بی اے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے. دین کنٹرول یور فیلنگ اینڈ اٹینشن. جب ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں عموماً اور ہائیلی ایموشنل ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, ڈپریس بھی ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جلدی جلدی پینسل یا پین چلا رہے ہوتے ہیں اور گھسٹ گھسٹ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. رائٹنگ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی اس کو سمجھ نہ سکے. سو اپنی فیلنگ کو آپ کنٹرول میں رکھیں اور 3 گھنٹہ کسی بھی سوال کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کا فوکس اور اٹینشن ہے اور آپ نے اپنی فیلنگ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, ایموشن کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, تو آپ کو اس پیپر کو کرنے میں پرابلم نہیں. دین مینٹین اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ یس آئی کین ڈو. کسی سوال کو نہ چھوڑیں. اس سوال کے متعلق اگر آپ کو کچھ بھی جو آپ نے سنا ہے آپ کے ذہن میں رہ گیا ہے اس کو ایلابریٹ کریں اور کسی سوال کو لکھ کر کاپی پہ خالی نہ چھوڑیں. اسٹوڈنٹ جی کہتے ہیں کوئی آتا نہیں میں کیا لکھوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ اس کے بارے میں سنا نہ ہو, چاہے وہ 1% کیوں نہ ہو. اس 1% کو وہ 5% بنا سکتا ہے اپنی رائٹنگ سے. سو آلویز مینٹین اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. اور جو آفٹر ایگزام ٹیکنیک میں آپ کو سمپل بتا دوں, یہاں لکھا نہیں میں نے, کہ ایگزامینیشن کے بعد جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ایموشن کو مینٹین رکھیں اور چھوڑ دیں اس بارے میں سوچنا کہ ایگزام میں نمبرز کتنے آئیں. یعنی اپنے آپ کو پہلے سے پریشان نہیں کریں. جو آپ پیپر کر کے آئیں وہ اب جا چکا ہے, اس کے لیے آپ اسٹریس نہ لیں, اس کے لیے آپ ڈسٹریس پیدا نہ کریں, اس کے لیے پہلے سے آپ نیگیٹو ایموشن پیدا نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آفٹر ایگزامینیشن ہے. دین وی ہیو ماسٹر آف آبجیکٹیو ٹیسٹ. یہ بہت سمپل ہے, اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک ٹرو فالس ٹیسٹ, ملٹیپل چوائس ٹیسٹ اینڈ فل ان دی بلینک ٹیسٹ. اس میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے فل ان دی بلینک ٹیسٹ. ٹرو فالس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 آپشن دیے گئے ہیں کہ آیا اس کو ٹرو کریں فالس کریں, تو ایسے ٹیسٹ کو کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل ٹیکنیک کہتے ہیں. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نیم اینی 3 cities of the world, name any 3 cities of the world which are highly populated. یعنی کسی بھی دنیا کے 3 ایسے شہروں کا نام بتائیں جو کہ ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں. تو اگر یہ سوال آپ کو دیا جائے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ Can anyone of you give the answer or write your answer? Which are the 3 most populated cities of the world you think? Yes. Safa, Sirat, Sumama, Sumayya, Zain. Do you have the answer? سعد سلیم نے کہا ہے کراچی, ممبئی, ٹوکیو. ونڈرفل. اوکے, who else? کوشچن ریپیٹ کرے گا سر. کوشچن سمپل یہ ہے کہ دنیا کے 3 اوور پاپولیٹڈ شہروں کے نام بتائیں. اوور پاپولیٹڈ میں سر سب سے پہلے تو ممبئی. ٹھیک ہے. صحیح ہے سر. پہ ساؤ پولو. ٹھیک ہے. اور نیو یارک. نیو یارک. گڈ. ٹھیک ہے. سماما نے لکھا ہے کہ شنگھائی, کراچی, ممبئی, ٹوکیو, دہلی, بیجنگ. اب دیکھیں کیا ٹیکنیک آپ نے استعمال کی, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ میسج پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے, کوئی ایسی سٹی نہیں جو آپ نے سنی بھی نہ ہو. کراچی, دہلی, بمبئی, کائرو, شنگھائی. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی ایسا